ایک شاعر ایسا بھی موجود ہے جو قطر سے تشریف لائے ہیں، اور جیسا ہم سبھی جانتے ہیں کہ آپ ایک خاص طرح کی بیماری کے سلسلے میں دلی تشریف لاتے ہیں. اس بہانے دلی کی جو آب و ہوا ہے وہ اور زیادہ ادبی ہو جاتی ہے. ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ اللہ، ہم ہر وقت دعا کریں گے اللہ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، لیکن دلی آپ اسی طرح آتے رہیں. عتیق اندر صاحب بھی ادبی جو حوالہ ہے پورا عالمی منظر نامہ، اس میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. تو استقبال کیجیے عتیق اندر صاحب. بہت مبارک ہو آپ کی کتاب کی اشاعت. وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اپنے ختم کی تھی غزل. اس میں غزل میں بھی کہنا چاہ رہا تھا لیکن کہہ نہیں سکا، ابھی تک وقت نہیں ملا. کہ جی نہیں 2-3 شعر میں تو نظم سناؤں گا اصل میں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ رپورٹنگ کے لیے ایک آدھ شعر چاہیے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ ضرورت مند تو ہیں ہم بھی، لیکن ضرورت مند تو ہیں ہم بھی، لیکن ہمارے ہاتھ میں کاسا نہیں ہے. ضرورت مند تو ہیں ہم بھی، لیکن ہمارے ہاتھ میں کاسا نہیں ہے. اور محبت میں لٹا دی ساری دولت، محبت میں لٹا دی ساری دولت، میری پلکوں پہ اب تارا نہیں ہے. محبت میں لٹا دی ساری دولت، میری پلکوں پہ اب تارا نہیں ہے. اور لبے دریا بھی قابو تشنگی پر، لبے دریا بھی قابو تشنگی پر، میرے جیسا کوئی پیاسا نہیں. لبے دریا بھی قابو تشنگی پر، میرے جیسا کوئی پیاسا نہیں ہے. بہرحال شعر برائے شعر ایک نظم سنانا چاہ رہا ہوں میں. اس کا عنوان ہے تم بتاؤ مجھے. نئی نظم ہے نئے حالات کے تناظر میں. جس سانپ کو 70 سال سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ 125 سال سے دودھ پلا رہے تھے، اب وہ اژدہا بن چکا ہے، اور وہ اژدہا اپنے دودھ پلانے والے کو اب ڈس رہا ہے. کیا کریں؟ سوال ہے اس معاشرے کے باشعور لوگوں سے، دانشوروں سے، ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے. تم بتاؤ مجھے عنوان ہے اس کا. تم بتاؤ مجھے. نظم کہاں سے شروع کریں کہ میں نہ کہتا تھا، دیکھیے گا، میں نہ کہتا تھا چنگاری کو مت ہوا دو. میں نہ کہتا تھا چنگاری کو مت ہوا دو، کہ میری گنہگار آنکھوں میں چنگاری سے اونچے اونچے کلش والے محلوں، بڑی سرحدوں والے خوشحال ملکوں کے جلنے کا اب تک دھواں ہے. مگر تم عداوت میں میری بھلی بات کو انسونی کر کے اس چھوٹی چنگاری کو دشمنی اور نفرت کی گندی ہوا خوب دیتے رہے، اور یوں میرے حساس دل کو سزا خوب دیتے رہے. اب بھڑک کر وہ چنگاری شعلہ بنی، جس کی لپٹوں سے نفرت کے چہرے بھبکنے لگے، جس کی لپٹوں سے آتش پرستوں کے دل بھی دھڑکنے لگے، جس کی لپٹوں سے دانشوروں کی چمکتی ہوئی آنکھیں بجھنے لگی، جس کی لپٹوں سے شیشے کی الماریوں میں سجی عقل و دانش کی اسناد جلنے لگی، جس کی لپٹوں سے شیشے تمہارے محل کے تڑکنے لگے. اب بتاؤ مجھے کیا کروں، اب بتاؤ مجھے کیا کروں. اپنی تہذیب کو بھول کر کیا تمہاری تباہی پہ میں بھی ہنسوں؟ کیا تمہاری لگائی ہوئی آگ میں انگنت دوستوں بھائیوں، انگنت جھوپڑوں کچے پکے گھروں، اپنے سرسبز پیڑوں اور پھولوں پھلوں کو بھسم ہونے کے واسطے چھوڑ دوں، اور ان کی چتاؤں سے اٹھتے دھوئیں کو گنہگار آنکھوں میں اپنی بھروں؟ یا تمہاری لگائی ہوئی آگ پر
اپنی ساجھی وراثت کی بارش کروں؟ تم بتاؤ مجھے کیا کروں؟